تمام دیکھنے اور سننے والوں کو بلال مہر کی طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین و سامعین، کل ہم نے فقہ اسلامی اور تشریع اسلامی کے تیسرے دور کے حوالے سے گفتگو کی تھی۔ آج ہم چوتھے دور کے حوالے سے بڑے اختصار کے ساتھ گفتگو کریں گے۔ تشریع اسلامی کا چوتھا دور جو ہے وہ دوسری صدی ہجری کے اوائل سے شروع ہوتا ہے اور چوتھی صدی کے نصف پر ختم ہوتا ہے۔ اس دور میں فقہ میں زبردست ترقی ہوئی۔ اس دور میں پائے کے فقہ نے جنم لیا اور انہوں نے فقہ کے حوالے سے بڑے بہترین انداز سے کام بھی کیا۔ اس دور میں فقہ کو مدون کیا گیا، اس کے قواعد کو یکجا کیا گیا اور اس کے بارے میں کتابیں لکھی گئیں۔ چنانچہ اس طرح اس کی عظیم الشان عمارت اپنی تمام تر خصوصیات کے ساتھ کھڑی ہو گئی اور سنت کو صحیح اور ضعیف کی تمیز کے ساتھ مکمل طور پر مدون کیا گیا۔ اس دور میں فقہ الاسلامی اور شریعت اسلامی کے حوالے سے اتنا بڑا کام کرنے کی سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ عباسی خلفاء جو تھے وہ فقہ کو، علم کو اور علماء کو پسند کرتے تھے اور ان سے محبت کرتے تھے اور ان پر خصوصی عنایات کرتے تھے۔ اسی وجہ سے اس دور کو فقہ کا سنہری دور، فقہ کی ترقی کا دور، عصر تدوین اور عصر مجتہدین وغیرہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اسی دور میں فقید المثال فقہ کی کتاب الخراج امام ابو یوسف نے لکھی تھی اور اسی طرح متع امام مالک بھی اسی دور کے اندر پائے تکمیل پر پہنچی۔ اس دور کے اندر تدوین حدیث کا کام بڑے بہترین انداز سے کیا گیا۔ ابتدا میں متع امام مالک، جس کے اندر سنت کے علاوہ آثار صحابہ، ان کے فتوے اور فیصلے بلکہ بعض تابعین کے اقوال بھی منقول کیے گئے تھے۔ دوسری صدی ہجری میں علماء حدیث نے مسانید کا طریقہ اختیار کیا، جس میں ہر صحابی کی روایت کو الگ الگ یکجا کیا جاتا اگرچہ ان کا موضوع مختلف ہی کیوں نہ ہو۔ پھر تیسری صدی ہجری میں تدوین حدیث کا ایک اور طریقہ سامنے آیا، جس کے مطابق حدیث کو فقہی ابواب کی ترتیب سے مدون کیا گیا۔ اس میں صحت حدیث کا پورا خیال رکھا جاتا تھا۔ حدیث کی مشہور کتابیں وہ ہیں جن کو علماء حدیث ستہ یا الکتب الستہ کہتے ہیں۔ اسی دور کے اندر اسلامی مسالک کا ظہور ہوا۔ ہر مسلک کی خصوصیات ایک دوسرے سے الگ نظر آنے لگی اور ہر ایک کے پیروکاروں کی ایک بڑی تعداد پیدا ہو گئی۔ یہ اپنی آراء کو پھیلاتے اور اس پر عمل پیرا ہوتے۔ اس کی ایک مثال امام ابو حنیفہ کا مسلک ہے، جس کا تذکرہ آگے آئے گا۔ اسی طرح اس دور کے اندر اصول فقہ کے حوالے سے بھی کام کیا گیا اور امام شافعی نے علم اصول فقہ پر کتاب لکھی۔ بعد ازاں امام احمد بن حنبل نے بھی اصول فقہ پر کتابیں لکھی اور اسی طرح یہ دور جو ہے فقہ اسلامی کے لیے، تدوین حدیث کے لیے، تدوین فقہ اور اصول فقہ کے لیے بڑا سنہری دور رہا۔ تو یہ تھا فقہ اسلامی، تشریع اسلامی کا چوتھا دور، جس کے بارے میں بڑے اختصار کے ساتھ آپ لوگوں سے گفتگو فرمائی۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کریں۔ ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔